بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ یار کیا کرتے ہیں؟ ان تقریریں شروع ہو گئی ہیں روز اسکول کا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ بابل باہر پھینک کیا چلو۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آپ دونوں اٹھو، ادھر آ جاؤ، شاباش، اس سائڈ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ بیٹا اس سائڈ، ہاں ادھر سے پیچھے سے گزر جاؤ، رستہ چھوڑ دو آنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ آگے ہو، آگے ہو، ہاں شاباش۔ او بیٹا جی جاؤ جاؤ جاؤ، شاباش۔ مسجد بھی اہل حدیث کی ہے اور مجلس بھی اہل حدیث کی ہے، لیکن جو ترتیب ہے نا وہ اہل حدیث والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَىٰ۔ دنا، عقل مند، سمجھدار، ذی شعور جو لوگ ہیں وہ ائمہ کے قریب ہوں۔ اب جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ انتہائی حساس بھی ہے اور ادب والا بھی ہے، تو ان جو بچے، ان بچوں کو جو آگے بٹھا دیا گیا ہے، میں یہ باتیں ان کو تو نہیں سمجھا سکتا، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کی یہ عمر ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آئیں۔ بچے جو ہے نا وہ درمیان میں مجمع میں بیٹھ جائیں، پیچھے چلے جائیں، ہاں شاباش، آگے آئیں۔ بیٹا جوان تو بھی ادھر آ جا، شاباش، جاؤ اپنے بابا کے پاس، چچا کے پاس بیٹھو جا کے، جی شاباش۔ بیٹا جی آپ قریب ہو جو، دونوں بچے ماشاءاللہ دنا بچے ہیں دونوں، جزاک اللہ خیر۔ آپ ادھر تشریف لائیں، بزرگوں کو جہاں پہ جگہ دیں، آپ ادھر آئیں جی میرے پاس، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ ہاں یہ دیکھو بیٹا جی بزرگوں کو جگہ دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ مولانا محمد اجمل شاکر حفظہ اللہ نے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت۔
بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دین اسلام کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور اس کائنات میں دین اسلام کے اندر سب سے بڑا جو منصب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. اگر اس سے بڑا کوئی منصب ہوتا تو وہ کلمے کا حصہ ہوتا. ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا کس اعتبار سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی نہیں مل سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بنیں گے، وہ اپنی نبوت اور رسالت چلا سکتے نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی اور بہاءاللہ ایرانی انہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے. پہلے بہاءاللہ ایرانی اور پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی. بنیادی طور پر یہ دماغی مرض کا شکار تھے. مذہبی معلومات بھی تھیں اور شیطان نے ان کے دماغوں کو خراب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کئی جھوٹے نبی ہوں گے. کئی جھوٹے نبی اس حال میں مرے ان کی نبوت اور رسالت چل نہیں سکی. وہ مر گئے اور ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے. یوسف قذاب پاکستان کے اندر ایک شخص تھا، اس نے نبوت کو رسالت کا دعویٰ کیا ہے، جیل کے اندر ہی مر گیا. اس کا مذہب آگے چل ہی نہیں سکا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعویٰ کرنے والے جھوٹے نبیوں میں سے 30 ایسے جھوٹے نبی ہوں گے کہ جن کے مکر و فریب کے اندر دنیا پھنس جائے گی. جھوٹے نبی زیادہ ہوں گے لیکن 30 جھوٹے نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے دجل کا شکار لوگ ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا سَيَكُونُ مِن بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ. فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. اب دجل کس کو کہتے ہیں اور دجال کا کیا مطلب اور معنی ہے؟ دجل کہتے ہیں دھوکے کو. دجال دھوکے باز، انتہائی دھوکے باز ہے. گدی کا دودھ کہتا ہے یہ بکری کا دودھ ہے گدے کا گوشت دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھینس کا کٹے اور وچھے کا گوشت ہے.
اور لوگ اس کی بظاہر شکل و صورت دیکھ کر دجل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قادیانی ان کی نمازیں دیکھ کر، مذہبی معلومات دیکھ کر، ان میں کوئی حفظ قرآن دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضرات، اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے یہ مسئلہ انتہائی حساس اور انتہائی جذباتی ہے۔ گاڑی کے اندر ابھی مجھے ایک میرے دوست ویڈیو دکھا رہے تھے کہ ایک ٹی وی اینکر جو ہے وہ ایک شخص سے سوال کرتا ہے کہ مولوی کی دکان ہے، ملاوٹ والا کیمیکل والا دودھ ہے، خریدو گے پیو گے بیماریاں لگے گی مر جائے گا، اور ایک کافر ہے اس کا دودھ خالص ہے، تو آپ کس سے دودھ خریدیں گے؟ لوگ برجستہ جواب دیتے ہیں کہ ہم خالص دودھ خریدیں گے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دو نمبری کی مثالیں دینے کے لیے علماء اسلام کا نام کیوں استعمال کرتے ہو؟ مثال دینی ہے تو مثال ایسے دو کہ ایک کافر کی دکان ہے جو 2 نمبر دودھ بیچتا ہے، اور اس کا دودھ پی کر لوگ بیمار ہوں گے اور مریں گے، اور ایک عالم دین کی دکان ہے، مسلمان کی دکان ہے جو خالص سودا بیچتا ہے، تو کہاں سے خریدا جائے گا بتائیے بھائی؟ جو مسلمان کی دکان ہے، جو بندہ بھی اچھا ہے اور اس کی دکان کا سودا بھی اچھا ہے۔ اب قادیانی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی دیکھو جی، ہم بھی قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، ہم بھی یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی زکاتیں دیتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہسپتال ہے، ڈسپینسریاں ہیں۔ اب یہ ساری خوشنما جو باتیں ہیں میں الٹنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک آدمی وہ حافظ بھی ہو، دیندار بھی ہو، نمازی بھی ہو، لوگوں کی خدمت بھی کرے، لیکن آپ کے باپ کو گندی اور ننگی گالیاں دے، کیا آپ ایسے بندے کو اچھا انسان سمجھیں گے؟ یا رکھتا ہو لوگوں کو پھنسانے کے لیے وہ یہ چیزیں استعمال کر کے لوگوں کو مرتد بناتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے کی کسی بھی خوبی کا نہ اقرار کیا جائے گا نہ اعتبار کیا جائے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ یہ آپ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ مسئلہ سن رہے ہیں۔ اگر آج کی کانفرنس میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے مجھ پر اور آپ پر۔ کافروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ کئی لوگ ہیں منہ اٹھا کر اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، اس کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ اسلام مکمل ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کفر شرک بھی بتائے اور کافروں کی قسمیں بھی بتائی ہیں۔ خود سے منہ اٹھا کر کوئی بندہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ پہلی قسم کے جو کافر ہیں، اچھا آپ کو پاس بیٹھ کے فون سنیں گے، میں کیسے تقریر کروں گا؟ آپ دیکھیں، اٹھ کے سن لیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ چیزیں خطیب کے اعصاب پہ اثر کرتی ہیں۔ پہلی قسم کے کافر کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ پہلی قسم کے کافر ہیں جو کسی بھی دین مذہب کو اللہ رسول کو نہیں مانتے، ملحد، دہریے، بے دین۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ کافروں کی پہلی قسم ہے۔ چائنا اور رشیا کے لوگ اور پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کافروں کی دوسری قسم،
لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركین منفکین. کافروں کی جو دوسری قسم ہے وہ اہل کتاب ہے، یہودی اور عیسائی. یہودی اور عیسائی. اب کافروں کی تیسری جو قسم ہے وہ کون سی ہے؟ صاحب زیادہ فون نہیں سننا، ٹھیک ہے. کافروں کی تیسری قسم بتوں کے پجاری. کس کے پجاری؟ اور بولیے بھائی، بتوں کے. میں نے کتنی قسمیں بیان کر دی ہیں؟ 3، 2 نہیں 3. پہلی قسم ہے ملحد دہریے، دوسری قسم ہے اہل کتاب یہود و نصارہ، اور تیسری قسم ہے بتوں کے پجاری. چوتھی قسم کے کافر کون ہے؟ منافقین. منافق کسے کہتے ہیں؟ بظاہر مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ میں اکیلا ہے جی. دور مہنگائی دا ہے تے پھل پان والے بھی سیانے ہو گئے. انہاں پلاسٹک چ پرو چھڑے نے، ایک مولوی نو پاؤ لاؤ اگلے نو پاؤ. کوئی نہیں گل. اے جڑی جلسے دی نا ترتیب بنائی ہے نا، بوئے دے کول خطیب نو کھلار دیتا نے. ایتھے نا اینو مائک نو سیدھا کر، اینو ذرا کھولیا. او یار اوتے جیڑا باہر ہوندا ہے نا میری بس ایتھے ٹھیک. بیٹھ جاؤ. اچھا کافروں کی کتنی قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں؟ 6 ہیں. ان میں سے کتنی بتائی ہیں؟ 4. پہلی قسم ہے داہریے، دوسری قسم ہے اہل کتاب، تیسری قسم ہے بتوں کے پجاری، چوتھی قسم ہے منافقین. انہم کفروا باللہ ورسولہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب 5ویں جو قسم ہے وہ مرتد کافر ہے. کون سے کافر ہیں؟ مرتد. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے تو ایک بندہ بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا تھا. یہ مہمان کے طور پر تھے. فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مرتد ہے. فرماتے ہیں تب تک سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک مرتد کی گردن جو ہے اس کے وجود سے الگ نہ ہو جائے. مرتد. آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں مال کی وجہ سے، بیرون ملک کے ویزوں کی وجہ سے، ڈالر اور یورو کی وجہ سے. یہ زندگی عارضی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا ایک چکر لگوائے گا. ہاں میرے بندے دنیا میں کوئی تکلیف آئی، کہے گا یا اللہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئی. اب 6ٹھی جو قسم ہے وہ زندیق ہے. قادیانی جو ہے وہ زندیق کافر ہے. زندیق اور منافق میں فرق ہے. منافق اس کے اندر کفر ہے، باہر اسلام ہے. عبداللہ بن ابی اندر سے یہودی ہے، بظاہر مسلمان ہے. اور جو زندیق ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زندیق جو ہے وہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کو اسلام بنا کر. ہے شراب، کہتا ہے یہ جامع شرعی ہے. جیسے میں نے شروع میں مثال دی ہے گدھے کا گوشت. گدھے کا گوشت حرام ہے تو گدھے کے گوشت کو کیا بناتا ہے کہ یہ بھینسے کا گوشت ہے. تو قادیانی
مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت و رسالت کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں، اس لیے یہ سب سے زندیق بدترین کافر ہیں۔ اور دو قسم کے کافر ایسے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ ہے، مرتد اور زندیق کا سوشل بائیکاٹ ہے، نہ علیک سلیک، نہ حال احوال، نہ تیمارداری، نہ خرید و فروخت، نہ سودا لے سکتے ہیں نہ سودا دے سکتے ہیں۔ تو قادیانی جو ہے یہ بدترین زندیق کافر ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، دین اسلام عقل و بصیرت والا، تحمل اور صبر والا اور بردباری والا دین ہے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ یہ انتہائی حساس اور انتہائی جذباتی مسئلہ ہے۔ اب ہوا کیا، یمامہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ، جس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں۔ مسیلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ نبی اور رسول کی اتنی شان ہے، کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے، میں شاہاں دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن، میں پیار نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ دنیا کے کسی بادشاہ کو، بلکہ دنیا کے تمام بادشاہوں، ان کا جو پروٹوکول ہے، سارے بھی مل جائیں تو نبی علیہ السلام کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بال صحابہ کرام محفوظ کر لیتے تھے، وضو کے قطرات، پسینے کے قطرات، دنیا کی واحد شخصیت ہے جن کا پسینہ میلا نہیں تھا، بلوری برف کی طرح صاف چمکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ تھا، اور اس میں سے خوشبو کستوری سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ اس نے جب نبی علیہ السلام کی یہ شان دیکھی نا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ اندر سی ایمی سردار بنی پھرنے ہیں، انہی نبی دی شان ہے۔ اپنے علاقے میں جا کر اس نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہاں دو باتیں سننے والی ہیں۔ اس نے اپنا ایلچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اس نے اپنا ایلچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ اب وہ ایلچی آ کر کیا کہتا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ گواہی دیں کہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ اعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی اللہ کے نبی کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے اپنی تلوار نیام میں سے باہر نکال کر کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو کچھ نہ کہا جائے، لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دیتا۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی غزوات ہیں، جتنے بھی سریے ہیں، محدثین نے، علماء نے جمع کیا کہ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا 200، بعض نے کہا 400 صحابہ کرام عہد نبوی میں جنگوں میں غزوات میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک جنگ ہے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ 23 سالہ دور نبوی کے شہداء صحابہ ایک طرف، اور ایک جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ جنگ جو ہے کس لیے لڑی گئی ہے؟ یہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی ہے، اور مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لڑی گئی ہے۔ اس لیے یہ حساس اور جذباتی مسئلہ ہے۔ دنیا کا مال و متاع، زیب و زینت، حسن و جمال، یورو ڈالر اور پاؤنڈ لے کر بھی آ جائے، ٹھوکر مار کر آگے گزر جانا۔ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، خادم ہیں، پوری دنیا بھی پیش کر دے، ہم نبی علیہ السلام سے کبھی بے وفائی کر سکتے نہیں کر سکتے۔
اور جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اب میں بات بھی وہیں پر ختم کرنے لگا ہوں. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی آیت سمجھو. آیت کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سارے پڑھو الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید آغاز کے اندر ہی اللہ نے بتایا ہے اللہ رب العالمین ہے. اونچی آواز سے بتاؤ اللہ کون ہے؟ رب العالمین. پھر بولو کون ہے؟ رب العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. امانت داری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ اب آئیے کتاب اللہ. فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. اللہ رب العالمین ہے، کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے. اب قرآن مجید کے ہوتے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ تورات کی، زبور کی، انجیل کی، کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. حضرات اسی طرح بیت اللہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ ہدی للعالمین، اللہ رب العالمین، کتاب اللہ ذکر للعالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین. اور اللہ کے نبی نے کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. اگر نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا پھر مسلمان ہے، ویسے مسلمان نہیں ہے. اب چوتھا مقام آ گیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین، کتاب اللہ ذکر للعالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین. لفظ ویکھ لو اللہ نے لفظ یہ پائے نے کہ میں رب العالمین ہور رب دی لوڑ نہیں، قرآن ذکر للعالمین ہور کتاب دی لوڑ نہیں، تے بیت اللہ ہدی للعالمین ہور کعبے دی لوڑ نہیں. تے نبی علیہ السلام دی واری آئی تے پروردگار نے کی آکھیا ہے؟ میرے نال پڑھنا جے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ دے ہوندیاں ہور رب دی لوڑ نہیں تے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں ہور کسے دی لوڑ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.